کفار کی ہمارے خلاف کئی سازشیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی سازش کہ ہمیں عمل کے اندر کمزور کر دیا جائے، سست کر دیا جائے۔ علم ہو، ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جلسے جلوس ہو، دروس خطبات کا اہتمام ہو، لیکن ہمارے اندر عملی کوتاہی موجود ہو، عملی کمزوری موجود ہو۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ کفار قریش نے بھی یہ سازش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اپنے اصحاب کو اس مسئلے میں مضبوط رکھا، اور آج غیر مسلم اس سازش میں کافی حد تک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج علم کی بڑی وسعت ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، اور علم کے حصول کے بڑے ذرائع موجود ہیں۔ اس کے باوجود عملی کوتاہی اور عملی کمزوری بہت زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جب مجھے علم ہے 5 وقت کی باجماعت نماز فرض ہے، اس کے باوجود یومیہ کی بنیاد پہ میری نماز یا تو جماعت کے بغیر ہے، یا کئی ایسے لوگ ہیں وہ نماز سے بھی محروم ہیں۔ یہ سستی اور یہ کوتاہی، اس کے اسباب کیا ہے؟ 3 بنیادی سبب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سبب عقیدے اور یقین کی کمزوری ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، یقین مضبوط ہو، تو یہ ممکن نہیں کہ انسان کے اندر عملی کوتاہی موجود ہو، عملی کمزوری موجود ہو۔ ہمارا یقین ہے، آگ جلاتی ہے، موم بتی جل رہی ہے، ننھی سی آگ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے، پورا یقین ہے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، یہ آگ جلانے والی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی ہے، لیکن یہی آگ بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ اب اس مسئلے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آگ کے مسئلے میں ہمیں اتنا یقین ہے، بجلی کی ساکٹ ہے، ہم کبھی اسے انگلی نہیں لگائیں گے۔ یقین ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرے گی، وہ کسی عالم کا علم نہیں دیکھتی، اور کسی بڑے انسان کا عہدہ نہیں دیکھتی، جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کو تڑپا کے رکھ دے گی۔ یہ عقیدے کی کمزوری اور یقین کی کمزوری جب کسی معاشرے میں آ جائے، وہ عمل کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ منافقین نماز تو پڑھتے تھے، لیکن قرآن مجید نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ نماز کے لیے سست ہے۔ شوق، ذوق، جذبہ جو ایک مسلمان کی شان ہے ہر عبادت کے لیے، یہ جذبہ مفقود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، ان کے عقیدے میں کمزوری ہے، اس بنا پہ وہ اپنی نمازوں میں کوتاہی برتتے ہیں۔ تو جس مسئلے میں عقیدہ اور یقین کمزور ہوگا، عمل بھی کمزور ہوگا، اور جس مسئلے میں عقیدہ اور یقین مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط ہے۔ اور دوسرا سبب کہ ہم اعمال میں سست کیوں ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں اعمال کی فضیلتوں کا علم نہیں ہے۔ یہ عمل کریں گے، کیا فضیلت ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔
چھوٹے چھوٹا عمل اس پر اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس بصیرت کے ساتھ اسے پڑھتے نہیں ہیں، اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کے فوائد و ثمرات کتنے ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی جنت میں داخل ہوگا۔ نماز فجر اور نماز عصر۔ نماز فجر عشاء کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے، نماز عصر زور کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اب ہمارے معاشرے میں علماء اور طلباء اور عوام الناس سب سے زیادہ اگر کمزوری پائی جاتی ہے تو ان 2 نمازوں میں۔ حالانکہ یہ 2 نمازیں ان کی اتنی اہمیت ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں بھی، اللہ تعالیٰ کا جنت میں جو دیدار ہوگا اس کے دیدار کے 3 وقت ہیں، 2 وقت نماز فجر، نماز عصر۔ یہ 2 وقت ہے جب اللہ کا دیدار ہوگا جنتیوں کو، یعنی یہ نمازیں ان کی وجہ سے کتنی بڑی فضیلت حاصل ہونے والی ہے، یہ اللہ کے دیدار کے وقت ہے۔ تو آج ہم ان نمازوں میں سستی اختیار کریں، مدارس میں رہ کے تو سارے ہی پڑھ لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ گھر میں جا کے آپ ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ اندازہ لگائے، باقی بھی عبادات ہیں، باقی بھی نمازیں ہیں، لیکن یہ 2 نمازیں بالخصوص ان کو جو فضیلت حاصل ہے باقیوں کو نہیں ہے۔ اور تیسرا وقت ہے جمعے کا وقت۔ ہم نے جمعہ پڑھانا ہو تو وقت پہ آئیں گے، پڑھنا ہو تو کیا صورتحال ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس جمعے کی فضیلت کیا ہے، پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے کہ ہمیں فضیلتوں کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے، ہم نے گہرائی کے ساتھ ان فضیلتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے یا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا سبب، اور اس مجلس میں آخری سبب، وہ ہے کہ ہمیں نقصانات کا علم نہیں۔ اعمال میں ہم سستی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نقصانات کا علم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کا نام تھا مدعم، آپ کی خدمت کرتے۔ خیبر فتح ہوا، مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی۔ راستے میں ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ بھی موجود ہے، یہ آپ کی سواری سے پالان کو اتار رہا تھا۔ ایک اجنبی تیر آیا جس نے اس کو قتل کر دیا۔ اصحاب رسول کہنے لگے اس کو جنت کی مبارک، بڑا خوش نصیب ہے، خدمت رسول میں اس کی جان چلی گئی ہے، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ آپ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی، وہ آگ کی بنا کے اس کے اوپر لپیٹ دی گئی ہے، وہ شعلے مار رہی ہے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، حضور میرے پاس یہ جوتے کا 1 تسمہ یا 2 تسمے، یہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا اس سے پہلے میں نے اپنے پاس رکھ لیے، ان کو ہلکا سمجھا کہ جوتے کے 2 تسمے، سستی اختیار کر لی، نقصان کا علم نہیں تھا، یہ لے لے۔ پھر اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اسے واپس لے جاؤ۔ شراکم من نار او شراکان من نار، یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے قیامت والے دن آگ کے بنیں گے۔ دیکھنے میں تسمہ ہے، آج بھی اس کی حیثیت 5-10 روپے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ قیامت والے دن آگ کے بنیں گے۔
تو اتنا نقصان ہے. تو ہمیں اگر اس بات کا علم ہو جائے، ادراک ہو جائے کہ یہ عمل چھوڑنے سے نقصان ہوگا، تو ہم کبھی عمل نہ چھوڑیں. پیپر چھوڑنے کا نقصان، 1 سال ہم پیچھے چلے جائیں گے، کبھی کسی نے چھوڑا ہے؟ ہاں بہت زیادہ کوئی مجبوری بن جائے، ورنہ مجبور لوگ بھی وہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو ہمیں نقصان کا ادراک نہیں، اس وجہ سے ہم اعمال کے اندر سست ہیں. ہم سستی کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کے 3 علاج. پہلا علاج کہ اپنی نیت خالص کر لیں. حیرانگی کی بات یہ ہے، ہم عالم ہونے کے باوجود، طالب علم ہونے کے باوجود اپنے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں. دین سے خیر مل جائے تو دین اچھا ہے، وقتی طور پہ کوئی انتظام نہیں ہوا مسجد کا، مدرسے کا، تو میں نے تو زندگی برباد کر لی. ہماری حالت تو ان عرابیوں کی طرح تھی جو مدینے میں آتے مسلمان ہوتے، اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، اونٹنی نے بچہ جنم دیا، کہتا دین بہت اچھا ہے، اور اتفاق سے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اس کے گھر بچہ پیدا نہ ہو سکا، 1-2 سال کا وقفہ پڑ گیا، اونٹنی بچہ جنم نہ دیا، تو کہتا دین بہت برا ہے. بالکل کنارے پہ ہم کھڑے ہیں. اگر ہمیں وسائل مل جائے، ہمیں عہدہ مل جائے، ہمیں مال و زر کسی وجہ سے مل جائے، دین بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے. مشکلات آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں نہیں دین کے اندر بہت کوتاہی ہے. میں نے بہت غلطی کی دین کا علم پڑھ کے. آپ کے پاس روح زمین کے تمام علوم میں سے بہترین جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ طلبہ مدارس سے نکل کے اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں میں دنیا کے اندر مسکین اور یتیم ہوں. آپ کے پاس گوہر نایاب ہے، اس لیے آپ اپنی نیت خالص کر لے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بی بی ہاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا مکہ کی وادی میں، واپس پلٹے، پیچھے سے آواز دی آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ پلٹ کے نہیں دیکھا، دوبارہ سوال کیا، تیسرا سوال یہ کیا کیا آپ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے؟ تو اشارہ کیا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا. تو بی بی ہاجرہ نے ایک کلمہ کہا تھا اذن لا یضیعنا، اس وقت اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اگر ہم اللہ کے سپرد ہیں، اللہ کی خاطر ہم یہاں رہ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور حالت کیسی ہے؟ مشق میں تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجورے اور تھوڑا سا ستو، یہ حالت ہے. جنگل بھی آبان ہے، آپ علماء ہیں پڑھتے رہتے، ظاہری اسباب بالکل نہیں ہے، پھر بھی کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی شان و شوکت عطا فرمائی. آج بھی مکہ آباد ہے. ہم اپنی عورتوں کی خوبیاں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے. اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کے دوڑنے کو قیامت تک کے لیے حج عمرے کا حصہ بنا دیا. کرو سعی، بی بی ہاجرہ کو یاد کرو. تو یہ ہے اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. تو اس لیے اپنی نیت کو خالص کر لے، تو یقین بنا لے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جس علم کے ساتھ ہم جڑ گئے، جس دین کے ساتھ ہم جڑ گئے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج سے اپنی نیت خالص کر لے. تمام دنیا کی مشکلات آپ پہ ٹوٹ پڑے، آپ گھبرائے نہ، آپ حوصلہ نہ چھوڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمانے. ایک گیند ہوتی ہے، اسی گیند کو جتنے زور سے آپ زمین پہ ماریں گے وہ اتنی بلند جائے گی. جتنی مشکلات زیادہ آئیں گی، وقت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مقام بھی زیادہ دے گا. دوسری بات، صحیح دین کا فہم حاصل کرے. آج معاشرے میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو دین کا علم پیش کر کے
لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بڑے بڑے مسائل میں الجھا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا صحیح فہم ہو، اور وہ علماء اور اساتذہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اساتذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ آپ کا برابر رابطہ رہے۔ جب تک آپ اساتذہ اور علماء سے جڑے رہیں گے اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ورغلا نہیں سکے گی، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ صحیح فہم حاصل کرے۔ اور تیسرا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی سستی کیسے دور کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ عمل میں استقامت اختیار کریں، عمل میں مضبوط ہو جائے۔ مسئلہ نماز کا ہے، نماز کی پابندی، روزے کا ہے، روزے کی پابندی۔ اگر آپ کو مدرس بنا دیا گیا، پابندی۔ اگر آپ کو امام کسی مسجد میں متعین کر دیا گیا، پابندی کے ساتھ۔ یعنی آپ ہر عمل استقامت کے ساتھ کریں، سستی ختم کر دیں۔ سستی یہ تو منافقوں کی علامت ہے، مومن سست نہیں ہوتا، مومن استقامت اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، جو بھی عمل آپ نے شروع کیا ہے پھر آپ اس کو جاری رکھیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ 3 اسباب اور 3 علاج میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جملہ سستیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔